بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 53 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عکس مستوی کا پہلا سبق۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: العکس المستوی ویقال له العکس المستقیم وهو عبارۃ عن جعل الجزء الاول من القضیۃ ثانیا والثانی اولا مع بقاء الصدق والکیف، فالسالبۃ الکلیۃ تنعکس کنفسها كقولك لا شيء من الإنسان بحجر ينعكس إلى قول شيء من الحجر بإنسان بدليل الخلف، تقريره لو لم يصدق لا شيء من الحجر بإنسان عند صدق قولنا لا شيء من الإنسان بحجر لصدق نقيضه أعني قولنا بعض الحجر إنسان، فنضمه مع الأصل ونقول بعض الحجر إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج بعض الحجر ليس بحجر، فيلزم سلب الشيء عن نفسه وذلك محال، والسالبة الجزئية لا تنعكس لزوما لجواز عموم الموضوع في الحملية والمقدم في الشرطية، مثلا يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان وليس يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان۔ آئیے اب ہم آج کے سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا کہ العکس المستوی، یہاں سے مصنف قضایا کے دوسرے حکم کو یعنی عکس مستوی کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منطق کا جو دوسرا مقصود ہے دلیل و حجت، یہ قضایا اور قضایا کے احکام پر موقوف ہے، اور قضایا کے 3 احکام ہوتے ہیں: تناقض، عکس مستوی اور عکس نقیض۔ تو جب مصنف پہلے حکم یعنی تناقض سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے دوسرے حکم یعنی کہ عکس مستوی میں شروع ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر مصنف عکس مستوی کی تعریف اور پھر محصورات اربع میں سے ہر ایک قضیے کا عکس مستوی بیان کریں گے۔ مثلا سالب و کلیہ کا عکس مستوی کیا آتا ہے، سالب و جزیہ کا، اور اسی طرح باقی قضایا کا بھی۔ تو مصنف نے پہلے عکس مستوی کی تعریف کی ہے۔ تعریف سے بھی پہلے مصنف عکس مستوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَيُقَالُ لَهُ الْعَكْسُ الْمُسْتَقِيمُ، کہ عکس مستوی کو عکس مستقیم بھی کہا جاتا ہے۔ عکس مستوی کہو، عکس مستقیم کہو، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، ایک شے کے یہ 2 نام ہیں۔ اور یہ نام کی وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اگر کہیں عکس مستوی کی جگہ عکس مستقیم آ جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ شاید یہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ جو عکس مستوی ہوتا ہے وہی عکس مستقیم ہوتا ہے، یہ اسی کا دوسرا نام ہے۔ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، یہاں سے مصنف عکس مستوی یا عکس مستقیم کی تعریف کرتے ہیں۔ تو تعریف یہ ہے کہ عکس مستوی بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جزء اول کو جزء ثانی، کسی بھی قضیے کی جزء اول کو جزء ثانی اور جزء ثانی کو جزء اول کی جگہ رکھ دو، اس طرح کہ صدق بھی باقی رہے اور کیف بھی باقی رہے۔ صدق کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ سچا ہو تو عکس بھی سچا ہونا چاہیے، اور کیف کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ آنا چاہیے، اور اگر اصل قضیہ سالبہ ہے تو عکس بھی سالبہ آنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے صدق کے باقی رہنے کا اور کیف کے باقی رہنے کا۔ باقی رہا یہ کہ قضیہ کی جزء اول کو جزء ثانی اور جزء ثانی کو جزء اول، تو وہ یہ کہ اگر قضیہ حملیہ ہے تو موضوع کو محمول کی جگہ اور محمول کو موضوع کی جگہ رکھنا، اور اگر قضیہ شرطیہ ہے تو اس میں پہلی جزء مقدم ہوتی ہے اور دوسری جزء تالی ہوتی ہے، تو مقدم کو تالی کی جگہ اور تالی کو
مقدم کی جگہ رکھنا اس طرح کہ صدق بھی باقی رہے اور کیف بھی باقی رہے تو یہ عکس مستوی کہلاتا ہے۔ فالصالبۃ الکلیہ، یہاں سے مصنف بطور تفریح ہر ایک قضیہ کا عکس مستوی آپ کو بتائیں گے کہ ہر ایک قضیہ کا عکس مستوی کیا آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے صالبہ کلیہ۔ صالبہ کلیہ کا عکس مستوی صالبہ کلیہ آتا ہے۔ اب یہ سمجھے کہ صالبہ کلیہ کا عکس مستوی صالبہ کلیہ کیوں آتا ہے۔ صالبہ کا عکس آئے گا تو صالبہ ہی، جس طرح کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ کیف باقی رہنا چاہیے۔ کیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ، اصل صالبہ ہے تو عکس بھی صالبہ، تو چونکہ اصل صالبہ ہے تو اس کا عکس صالبہ آئے گا۔ باقی کلیہ کا عکس صالبہ کلیہ کا کلیہ ہی کیوں آئے گا، جزیہ کیوں نہیں آئے گا، اس کی دلیل آپ آگے دلیل خلف سے جان لو گے کہ صالبہ کلیہ کا تو اس کی مثال کا قولی کا لا شیء سے مصنف اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح کہ لا شیء من الانسان بحجر، یہ ہمارے پاس ایک اصل قضیہ ہے کہ لا شیء من الانسان بحجر، جس کا معنی یہ ہے کہ حجر کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے۔ اب یہ صالبہ کلیہ ہے تو اس کا عکس مستوی بھی صالبہ کلیہ آئے گا۔ وہ اس طرح کہ آپ نے موضوع کو اٹھا کر محمول کی جگہ اور محمول کو موضوع کی جگہ، یعنی آپ نے انسان کو حجر کی جگہ اور حجر کو انسان کی جگہ رکھ دینا ہے، اور وہ اس طرح بن جائے گا کہ لا شیء من الحجر بانسان، اب معنی ہوگا کہ انسان کی سلب ہے حجر کے ہر فرد سے۔ تو یہ صالبہ کلیہ کا عکس صالبہ کلیہ آ گیا۔ بدلیل الخلف، یہاں سے مصنف دلیل دے رہے ہیں کہ صالبہ کلیہ کا عکس کلیہ کیوں آتا، جزیہ کیوں آتا، جزیہ کیوں نہیں آتا، اس پر دلیل۔ تو اس پر دلیل خلف سے ہے۔ پہلے اب دلیل خلف کو جان لیں کہ دلیل خلف کس کو کہتے ہیں۔ دلیل خلف سے یہاں مراد یہ ہے کہ عکس کی نکیز کو اصل کے ساتھ ملانا تاکہ وہ محال کا نتیجہ دے، یعنی پہلے عکس کی نکیز نکالنا جو کہ ہمارے پاس صالبہ کلیہ، اس کی نکیز صالبہ کلیہ نکالنا، پھر اس کی نکیز نکال کر صالبہ کلیہ کی موجبہ جزیہ نکیر آتی ہے تو اس نکیز کو اصل قضیہ کے ساتھ جو کہ صالبہ کلیہ تھا اس کے ساتھ ملانا اور اس سے ایک نتیجہ حاصل کرنا۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نتیجہ نکلے گا جب آپ عکس مستوی کی نکیز کو اصل کے ساتھ ملا کر نتیجہ نکالو گے تو یہ نتیجہ محال ہوگا، کیونکہ یہ سلب شیء عن نفسہ کو مستلزم ہوگا، اور سلب شیء عن نفسہ یہ محال ہوتا ہے۔ اس لیے پھر یہ کہیں گے کہ یہ محال کیوں لازم آیا، یہ اس لیے لازم آیا کہ تم نے ہمارا عکس تسلیم نہیں کیا کہ عکس مستوی صالبہ کلیہ کا عکس مستوی صالبہ کلیہ آتا ہے، تم نے صالبہ کلیہ نہیں مانا، اس کی نکیز نکالی، تو اس وجہ سے یہ محال نتیجہ آیا ہے۔ لہٰذا مان لو کہ صالبہ کلیہ کا عکس مستوی صالبہ کلیہ آتا ہے۔ تو یہ دلیل خلف ہے۔ اب ذرا ہم اس کو ذرا مثال کے اندر سمجھتے ہیں، یعنی ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اصل ہے لا شیء من الانسان بحجر، یہ صالبہ کلیہ، ہم کہتے ہیں کہ مان لو کہ اس صالبہ کلیہ کا عکس مستوی صالبہ کلیہ آتا ہے، یعنی لا شیء من الحجر بانسان۔ اگر مان لو تو فابی کی نکیس کو ماننا پڑے گا، یعنی لا شیء من الحجر بانسان، اگر یہ سچا نہیں ہے تو پھر اس کی نکیس سچی ہوگی۔ یہ صالبہ کلیہ ہے اور صالبہ کلیہ کی نکیز موجبہ جزیہ ہوتی ہے، تو اس کی نکیز نکلے گی بعض الحجری انسان۔ اب یہ جو نکیز نکلی ہے عکس مستوی کی، اس نکیز کو ہم اصل کے ساتھ ملاتے ہیں اور ہم ایک قیاس مرکب کرتے ہیں، اور وہ قیاس یوں بنے گا کہ بعض الحجری انسان، یہ ہو گئی یہ جو نکیز ہم نے نکالی، اور اس کے ساتھ ملاؤ اصل، اور ولا شیء من الانسان بحجر۔ اب یہ قیاس بن گیا بعض الحجری انسان ولا شیء من الانسان بحجر۔
بعد الحجر انسان یہ صغرا اور ولا شیء من الانسان بحجر یہ کبرا، ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں کہ انسان حد اوسط یہ ہے، یہ مقرر ہے، یہ حد اوسط ہے، اوسط یہ ہے، یہ مقرر ہے، یہ حد اوسط ہے. تو انسان کو آپ گرا دو، پیچھے نکلے گا کہ بعد الحجر لیس بحجر، اور بعد الحجر لیس بحجر یہ سلب شیء عن نفسہ ہی ہے، اور سلب شیء عن نفسہ ہی محال ہوتا ہے. اور یہ محال کیوں لازم آیا؟ کہ تو اس لیے کہ تم نے ہمارا عکس مستوی تسلیم نہیں کیا، لہٰذا مان لو کہ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے. یہ ہو گیا سالبہ کلیہ کا عکس مستوی. آگے مصنف بیان کرتے ہیں وہ سالبۃ الجزیہ، سالبہ جزیہ کا عکس مستوی. تو سالبہ جزیہ کا عکس مستوی مصنف کہتے ہیں لا تنعکس لزوما، سالبہ جزیہ کا عکس مستوی لازمی طور پر اس کا عکس نہیں آتا، یعنی ہر مادے کے اندر اس کا عکس نہیں نکل سکتا، کیونکہ بعض مادوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل سچا ہے، اور یہ بعض مادے وہ ہیں کہ جن کے اندر جزء اول عام ہو. جزء اول یعنی اگر حملیہ ہے تو موضوع، اور اگر شرطیہ ہے تو مقدم. اگر موضوع یا مقدم عام ہو تو ان مادوں کے اندر اگر ہم سالبہ جزیہ کا عکس نکالیں گے تو وہ سچا نہیں ہوگا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ سالبہ جزیہ کا عکس نکالیں گے وہ سالبہ کا آئے گا تو سالبہ ہی. اب اگر جزیہ کا عکس یا جزیہ آئے گا یا کلیہ آئے گا تو سالبہ جزیہ کا عکس سالبہ جزیہ سچا نہیں ہے. جب سالبہ جزیہ عکس سچا نہیں ہے تو سالبہ کلیہ بطریق اولا سچا نہیں ہوگا. مثلا اس کو آپ سمجھیں، مثلا ہمارے پاس ایک قضیہ ہے کہ بعض الحیوان لیس بانسان، یہ سالبہ جزیہ ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کا موضوع ہے حیوان، اور یہ حیوان انسان سے عام ہے. اب اس سالبہ جزیہ کا عکس مستوی ہم نکالیں گے، یا سالبہ جزیہ آئے گا تو سالبہ ہی آئے گا تو سالبہ ہی. اب جزیہ کا یا جزیہ یا کلیہ. اب اس کا عکس مستوی اگر ہم سالبہ جزیہ نکالیں تو وہ اس طرح نکلے گا کہ آپ حیوان کو اٹھا کر انسان کی جگہ اور انسان کو حیوان کی جگہ رکھ دو تو یوں بن جائے گا بعد الانسان لیس بحیوان. اب اصل سچا ہے، کیونکہ اصل کا معنی ہے کہ انسان کی سلب ہے حیوان کے بعض فردوں سے، یہ سچا ہے کیونکہ فرس بکر یہ حیوان کے فرد ہیں اور ان سے انسان کی سلب ہے. لیکن اس کا جو ہم نے عکس نکالا ہے سالبہ جزیہ بعد الانسان لیس بحیوان، جس کا معنی ہے حیوان کی سلب ہے انسان کے بعض فردوں سے، تو یہ سچا نہیں ہے، یہ عکس سچا نہیں ہے. اور آپ نے عکس مستوی کی تعریف کے اندر یہ سمجھا ہے کہ اگر اصل سچا ہو تو عکس بھی سچا ہونا چاہیے، یہاں سچا نہیں ہے. تو یہ سالبہ جزیہ کا عکس سالبہ جزیہ نکالیں تو یہ سچا نہیں. اگر آپ سالبہ جزیہ کا سالبہ کلیہ نکالیں گے تو وہ بطریق اولا سچا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نکلے گا کہ لا شیء من الانسان بحیوان. اس کا معنی ہوگا کہ حیوان کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے. جب حیوان کی انسان کے بعض فردوں سے سلب نہیں ہے تو پھر تمام فردوں سے سلب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے سالبہ جزیہ کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا. یہ لازمی کا مطلب یہ ہے کہ بعض مادوں کے اندر تو عکس آ جاتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اصل بھی سچا ہے، عکس بھی سچا ہے. لیکن بعض دیگر مادوں کے اندر، خاص طور پر وہ مادے کہ جن مادوں کے اندر جزء اول عام ہو، ان مادوں کے اندر اگر آپ سالبہ جزیہ کا عکس نکالو گے تو وہ سچا نہیں ہوگا. اور منطق کے جو قواعد ہوتے ہیں وہ کلیہ ہوتے ہیں. اگر کسی ایک جگہ قاعدہ ٹوٹ جائے تو مناطقہ اس قاعدے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے مناطقہ آپ دیکھیں گے بعض کتابوں کے اندر اس طرح کہتے ہیں کہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا، کیونکہ بعض مادوں کے اندر جھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے اصول باندھ لیا کہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی آتا ہی نہیں ہے. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے عکس مستوی کی تعریف اور سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے عکس مستوی کے متعلق پڑھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو آج کا سبق سمجھ آ چکا ہے تو آپ عکس مستوی کی تعریف، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے عکس اور ان کے اوپر دلیل، اس کو آپ ضبط تحریر کے اندر لے کر آئیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان علوم کو علوم شریعہ کے اندر ممد اور معاون بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بنائے.
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔